ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارول وحی انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس. سمرسد قاری خبیب محمدی صاحب موجود ہیں. آج ہم کرسب سے کویسچن کریں گے. کرسب اکثر لوگ وظیفہ کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہمیں اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. محمد اویس صاحب، دنیا کے اندر لوگ واقعتاً ہی بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں جی. اور ایسے ایسے سٹائل میں کرتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کوئی ہو کا وظیفہ کرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی یک دم اپنی آواز نکالتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا دل ایسے ایسے دھک 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 کر رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں اللہ کے نبی نے دی ہیں. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وظیفے نہیں دیے ہمیں جو گرتے ہیں جناب، نشے میں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکیزہ ہستی جی، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بڑی پیاری تھی. اور پاک نبی کے جب اللہ کے رسول پڑھتے تھے تو صحابہ کرام پہ ایسی روحانی کیفیت ہوتی تھی کأنہم رؤوس، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر الطیرہ، پرندے آگے بیٹھ گئے ہیں، اور جب سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. گویا اتنی عاجزی کے ساتھ صحابہ کرام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول وظیفہ پڑھتے، ذکر پڑھتے اور دعوت دین دیتے. سبحان اللہ. تو واقعتاً ہی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی 5 وجہ ہیں. ناظرین، یہ وظیفے، یہ بات اگر کسی کے دل کے اوپر لکھی گئی نا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 وجہ اس نے چھوڑ دی تو میں گارنٹی دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے وظیفے کا فائدہ اسے نہ ملے. لازمی اسے فائدہ ملے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حرام کھانا چھوڑ دے. حرام ایک ایسی چیز ہے جس پیٹ کے اندر حرام جاتا ہے نا، اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس بندے کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا. رشوت جاتی ہے پیٹ میں، سود جاتا ہے پیٹ میں، کسی کی حرام کمائی چھین کے پیٹ میں. یہ جو لقمہ حرام کا پیٹ میں گیا ہے وہ کبھی بھی، یہ بندہ ویسا بیت اللہ کا حج کر رہا ہے، پیدل جائے برا گندے بال لے کے، حدیث میں آتا ہے بندہ ہاتھ اٹھا کے کہنا شروع کر دے یا رب یا رب یا رب، 3 مرتبہ اتنے الفاظ بول دے تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے کیا مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی بندہ وہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑے ہونے کے بعد پرا گندے بال لے کے کھڑا ہے تو اوپر سے آواز آتی ہے تیرا کھانا حرام، تیرا پہننا حرام، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ. تو کس اللہ جگہ پہ کھڑا ہے جو میدان عرفات ہے جہاں عام معافی مل جاتی ہے، وہاں اللہ نہیں سن رہا اس بندے کی، تو گھر میں کیسے سنے گا اس کی؟ وظیفے جتنی مرضی تسبیح پھیری جائے. وہ کہتے ہیں نا تسبیح پھیری تو دل نہ پھیرا، کی لینا ہے اس تسبیح ہو، یعنی کہ تسبیح پھیر لی دل نہیں پھیرا، دل لوگوں کے خلاف جاتا ہے. ہاں سب سے پہلی چیز، لوگوں ہر وقت سوچتا رہتا ہے میں حرام کھاؤں کیسے کھاؤں. اس بندے کی اللہ دعا وظیفہ نہیں پڑھتا، پڑھے ہوئے کا اس کا فائدہ نہیں ملتا اس کو. دوسری بات، دوسرا جرم کیا ہے، دوسری وجہ کیا ہے وظیفہ اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ظلم، حرام کمائی، لوگوں کا زبردستی مال چھینا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے، مسکینوں کا مال کھاتا ہے. تو اللہ رب العالمین ظالم بندے کی نہیں سنتا، مظلوم کی اللہ اتنی سنتا ہے. وہ سب اگر وہ آواز دے دے، جھولی اللہ کے سامنے پھیلا دے تو یہ آسمان چیرتی، اس کی بددعا آسمانوں پہ جاتی ہے. اور اسی طرح نمبر 3، جس بندے کے دل کے اندر بغض ہے، اپنے بھائیوں کے بارے بغض رکھتا ہے، کینہ حسد، ہر وقت بغض رکھتا ہے، پریشان رہتا ہے، اسے یہ کیوں مل گیا، اسے یہ کیوں مل گیا، سڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، تو اس بندے کا بھی وظیفہ پڑھا ہوا اسے فائدہ نہیں دیتا. جتنی مرضی تسبیح پھیر لو، جو مرضی کر لو، نہیں وظیفے کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح جو آدمی فحاشی دیکھتا ہے، آنکھوں سے گناہ کو دیکھتا ہے، پکچر آئی ہے دیکھتا ہے، ویڈیو آئی ہے دیکھتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے، ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، ساتھ میں اللہ کا ذکر پڑھتا ہے، وظیفے کرتا ہے، تو وہ سب ہو ہی نہیں سکتا. ایک دل کے اندر گند ہو
اور اسی دل کے اندر جناب اللہ کا وظیفہ پڑھا جا رہا اور اس کو وہ کہے مجھے فائدہ مل جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بڑی دلیلیں ہیں، ٹائم کم ہے، میں اس کے اوپر انبار لگا دوں گا حدیث نبویہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے فرامین اس کے اوپر بتائے ہیں۔ آنکھ کی حفاظت اتنی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے، یہ آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ آنکھ ہی ہر چیز کو دیکھتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے آنکھ زنا کرتی ہے، پکچر ہی دیکھتا ہے، لذت لیتا ہے، آنکھوں کی لذت ہے، فرمایا یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی اس جرم کو چھوڑ دے گا اس کے وظیفے کا اسے اثر ہوگا۔ اور اسی طرح پانچویں چیز، جو بندہ فحاشی چھوڑ دے، بے حیائی والے کام چھوڑ دے، گندے کام کرنے چھوڑ دے، تو اللہ رب العالمین اس کے وظیفے میں اثر رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے دنیا کے اندر ویسا اس کے وظیفے کا اثر ہوگا، اسے اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو عطا کرے گا، دنیا میں ہی اسے جنت کی خوشبو ملے گی۔ اور تیسرا فائدہ، اللہ رب العالمین اسے ایمان کی مٹھاس دے دے گا، وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا۔ اور چوتھی چیز، وہ ایمان کا ذائقہ، لذت اسے میسر آ جائے گی، ملے گی اس بندے کو۔ جو آدمی ظلم چھوڑتا ہے، بے حیائی چھوڑ دیتا ہے، حرام کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح دل میں بغض چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اس کے وظیفے میں اثر ڈال دیتا ہے۔ وظیفے میں اثر کیوں نہیں آتا؟ اس کی یہی وجہ ہے، ظلم نہیں چھوڑتے، بغض نہیں چھوڑتے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تو وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته